جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ٹوٹلی آزاد کشمیر کے علاقہ نکیال میں۔ آج صبح ایک واقعہ پیش آیا، یہاں پہ ایک جھگڑا ہوا، جگہ کا تنازع تھا، اس حوالے سے ایک جھگڑا ہوا اور ہمارے ساتھ پہلی جو پارٹی تھی اس کا موقف سامنے آیا۔ اب ہم دوسری پارٹی کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ جی میرا نام اسامہ ریاض ہے، میں لنجوڑ کا رہائشی ہوں۔ یہ پلاٹ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے میں نے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر ہم نے ایک دیوار تعمیر کروائی ہے اور ساتھ ایک گٹر بھی تعمیر کروایا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اس وقت تو اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم فوری طور پر پہ تعمیر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا 2 کمرے اپنی طور پر اس نے تعمیر کروایا ہماری جگہ پہ، ساتھ ایک گٹر بھی تعمیر کروایا ہے۔ اس طرح سے ہی مداخلت کرنا شروع کر دی ہے۔ کل جب ہمیں ادھر بندے لگائے تھے، ٹھیک ہے، ادھر جب وہ کام کر رہے تھے وہ اس کا ایک دیوار کا قصہ گر گیا تھا، تو اس بندوں کے ساتھ اس نے گالم گلوچ کی ہے۔ ان میں سے ایک بندے جو کہ جس بندے کو یہ آگے اس نے لگایا ہوا ہے ذکیل جو جس کا نام ہے، اس کے کیکی بھائی کا بیان تھانے میں ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا جب یہ دیوار گری ہے یا آپ کام کر رہے تھے تو جب آپ تھانے میں گئے تو تھانے والوں نے آپ سے کیا کہا؟ کیا وہ موقع پہ گئے؟ جی نہیں، وہ موقع پہ نہیں گئے، انہوں نے دونوں پارٹی سے اپلیکیشن لی ہے تو ابھی تک کوئی اس پہ کارروائی نہیں کی ہے۔ کیونکہ پہلی پارٹی کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل میں بھی آئے ہیں، تو کیا آپ نے یہ جو مار پیٹ ہوئی ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ دراصل یہ کل جو ہوا ہے نا گالم گلوچ، اس کی وجہ سے آج ایک پنچایت تھی جس میں مہاجرین علاقہ جو جمع ہوئے تھے، انہوں نے پنچایت ایک رکھی ہوئی تھی جس میں ذکیل نامی اور ایک دو بندے اور تھے جو مسئلہ کر رہے تھے، جن کو اس ظہور نامی شخص نے، جو کہ میرا رشتہ دار بھی ہے، اس نے آگے لگایا ہوا تھا۔ ہم ادھر گئے، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں بلایا ہوا تھا، اس نے دوسرے بندوں کو آگے لگایا تھا۔ ہم پنچایت پہ گئے تو جدھر اس نے ذکیل نامی شخص نے گالم گلوچ شروع کر دی، اس پر جو مہاجرین پنچایت تھے انہوں نے ہمیں واپس بھیجا ہے کہ آپ جائیں۔ ہم واپس آ رہے تھے سڑک میں سے، اس کا گھر بالکل قریب ہی تھا، اس نے ہم پہ حملہ کیا۔ میں اس قریبی سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنے بچوں میں جو کچھ بھی کیا وہ اپنے بچوں میں کیا۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس سے مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ یہ جو نام ابھی سامنے آ رہے ہیں، نسیم اور گلداور اسد صاحب کا جو نام سامنے آ رہا ہے، یہ اصل کیا ماجرا ہے؟ دراصل یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پٹواری نسیم صاحب کا تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک پلاٹ جو کہ ان کے کزن شکیل صاحب کا ہے، ادھر بھی اس نے مسئلہ کیا ہے۔ وہ جو اس میں سے مشترکہ گلی جا رہی تھی، اس گلی کو اس نے بند کیا جو کہ ہمارے پلاٹ میں جا رہی تھی۔ آج بھی آپ چل کے ادھر دیکھیں، موقع ملاحظہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی غلطی کس کی ہے، کس نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ تو اس نے مسئلہ کیا ہے شکیل صاحب کے ساتھ، جو کہ اس کے ریئل کزن پٹواری نسیم صاحب کا وہ بھائی ہیں۔ پٹواری نسیم صاحب کو اور اسد گرداور صاحب جو ان کو نوکری کی وجہ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی اور ان کا اس پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں، پلاٹ تو میرا ہے جس پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے۔ پہلے اس نے مکان 2 کمرے تعمیر کیے، پھر ادھر گٹر تعمیر کی ہے۔ وہ آستہ سے کل سے یہ بول رہا ہے کہ یہ جگہ ساری میری ہے۔ تو آپ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جائے اور مجھے انصاف مہیا کیا جائے۔ جی بالکل، دوسری پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، کیمرہ مین عمر ملک کے ساتھ بیورو چیف مرتضیٰ مغل، MM5 نیوز، کوٹلی آزاد کشمیر۔ تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ وہ بندہ ریٹائرڈ آرمی کا ہے، اس میں کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ صوبیدار ہے، نائب صوبیدار ہے، کیا ہے وہ؟ کیونکہ اس کی جو موقف آیا ہے ہمارے سامنے تو اس نے تو ہمیں یہ کہا ہے نائب صوبیدار ہے وہ۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت وقت اور خاص کر آرمی چیف سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ مجھے پتہ ہے وہ تو صرف ایک ولدار ریٹائر ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو آگے پیچھے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی ولدار بتاتا ہے، کبھی وہ ISI کا کرنل بتا کے لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں آرمی اور یہ ایجنسیاں وغیرہ میرے ساتھ ہیں۔ تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر و پاکستان اور ساتھ ہی آرمی چیف جنرل باجوہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور مجھے انصاف مہیا کیا جائے کہ ریئل میں ہے کیا یہ۔
تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ لنجوٹ ایریا کے رہنے والے ہیں، آپ وہاں کے رہائشی ہیں، تو یہاں پہ جگہ لینے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لنجوٹ جو یہ بالکل ہر وقت گولوں کی زاد میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے ادھر پلاٹ لیا تھا، ٹھیک ہے، تو جس کی اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ادھر تعمیر نہیں کی، لیکن جس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کچھ پنچایتیں آپ کی ہوئی ہیں، تو جو پنچایتیوں کا فیصلہ تھا، جو رستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اس کے کیا معاملات ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اس سے پہلے بھی کافی پنچایتیں ہو چکی ہیں۔ دراصل اس جو پلاٹ پہ ناجائز قبضے کی کوشش وہ راستہ بند ہونے سے ہوئی ہے۔ جو اس نے اپنے سب سے جو فرسٹ کزن ہے شکیل صاحب، ان کے ساتھ سب سے پہلے اس نے جو کہ ہمارا ان تینوں بندوں کا مشترکہ راستہ تھا، جو آپ موقع پہ چل کے دیکھ بھی سکتے ہیں، جو ان کے شکیل صاحب کے گھر یا ہمارے پلاٹ میں جاؤ اس کے گھر میں جا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شکیل صاحب ہمارا جو راستہ ہے وہ اس مشترکہ راستے کو اس نے بند کیا ہے۔ اس کے بعد ایک دو پنچایت ہوئی جس کے اس نے یہ 50,000 روپے ذکیل نامی جو شخص ہے اس کو یہ دیے جو ہیں۔ 50,000 روپیہ دیا ہے، یہ کس چیز کا دیا ہے آپ نے؟ یہ اس نے جو ہمارا راستہ بند ہوا اس کا متبادل راستہ لے کر اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پنچایتیوں کا جو کہ اس کے گواہ بھی ہیں، چشمدید گواہ، ٹھیک ہے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ان کو ایسے سازش کر کے ان کو ہمارے پیچھے لگا دیا کہ اس طرح ان سے پلاٹ تھے جائے ناجائز طور پر۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں، یہ ٹوٹل رقم کتنی تھی؟ یہ ٹوٹل اور رقم کس طرح دیے ہیں؟ یہ ٹوٹل رقم تقریباً 3,15,000 بنتی ہے، جو کہ پنچایتیوں کے ذریعے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو آپ نے پیسے دیے وہ کتنے دیے؟ یہ ٹوٹل تقریباً 3,15,000 بن جاتے ہیں، جن میں 65,000 50,000 اس طرح مختلف، مطلب یہ جس میں 2 لاکھ روپے جو ہے وہ شکیل صاحب جو کہ ظہور کے ریئل کزن بھی ہیں، جن کے ساتھ جس نے مسئلہ بنایا ہوا ہے بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ بھی اس نے بہت مسئلہ بنایا ہے، انہوں نے 2 لاکھ روپے راستے کا دیے، جو کہ مشترکہ راستہ تھا جو کہ اس نے بند کیا ہوا ہے ابھی تک۔ تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا، یہ جو جگہ ہے یہ کیا خالصہ سرکار ہے یا آپ کی الاٹمنٹ ہے جگہ؟ یہ سر دراصل یہ خرید کردہ رقبہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اس نے خریدا جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ٹوٹلی آزاد کشمیر کے علاقہ نکیال میں۔ آج صبح ایک واقعہ پیش آیا، یہاں پہ ایک جھگڑا ہوا، جگہ کا تنازع تھا، اس حوالے سے ایک جھگڑا ہوا، اور ہمارے ساتھ پہلی جو پارٹی تھی اس کا موقف سامنے آیا۔ اب ہم دوسری پارٹی کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ پلاٹ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے میں نے لیا تھا، ٹھیک ہے، ادھر ہم نے ایک دیوار تعمیر کروائی ہے اور ساتھ ایک گٹر بھی تعمیر کروایا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اس وقت ہی تو اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم فوری طور پر پہ تعمیر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا 2 کمرے اپنی طور پر اس نے تعمیر کروایا ہماری جگہ پہ، ساتھ ایک گٹر بھی تعمیر کروایا ہے۔ اس طرح آسا صحیح مداخلت کرنا شروع کر دیا ہے۔ کل جب ہمیں انہوں نے بندے لگائے تھے، ٹھیک ہے، ادھر جب وہ کام کر رہے تھے، وہ اس کا ایک دیوار کا قصہ گر گیا تھا، تو اس بندوں کے ساتھ اس نے گالم گلوچ کی ہے۔ ان میں سے ایک بندے جو کہ جس بندے کو یہ آگے اس نے لگایا ہوا ہے ذکیل، جو جس کا نام ہے، اس کے کیکی بھائی کا بیان تھانے میں ریکارڈ ہے، ٹھیک۔ ایک پنچایت تھی جس میں مہاجرین علاقہ جو جمع ہوئے تھے، انہوں نے پنچایت ایک رکھی ہوئی تھی جس میں ذکیل نامی اور ایک دو بندے اور تھے جو مسئلہ کر رہے تھے، جن کو اس کا گھر بالکل قریب ہی تھا۔ اس نے ہم پہ حملہ کیا، میں اس قریب ہی سے گزر رہا تھا، تو میں نے اپنے بچوں میں جو کچھ بھی کیا وہ اپنے بچوں میں کیا۔ اب دواری نسیم صاحب کا تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک پلاٹ جو کہ ان کے کزن شکیل صاحب کا ہے، ادھر بھی اس نے مسئلہ کیا ہے۔ وہ پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیمرہ مین عمر ملک کے ساتھ بیورو چیف مرتضیٰ مغل، MM5 نیوز، کوٹلی آزاد کشمیر۔